بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا پروردگار مجھے معراج پر لے گیا تو آواز آئی تو میں نے عرض کیا، حاضر ہوں تیری بارگاہ میں اے صاحب عظمت پروردگار، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں معلوم ہے کہ ملأ اعلیٰ میں کس امر پر اختلاف ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا، پروردگارا، مجھے تو اس کا علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، کیا آپ نے اپنی امت میں سے اپنا کوئی وزیر اور بھائی اور اپنا وصی بھی منتخب کیا ہے اپنے بات کے لیے؟ تو میں نے عرض کیا، پروردگار اور اے میرے معبود، میں کس کو منتخب کروں؟ بس میری طرف وحی فرمائی، اے محمد، میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آدمیوں میں سے تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے معبود، کیا میرے چچا زاد بھائی کو؟ پس میری طرف وحی فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تمہارے بعد علی ہی تمہارا وارث اور تمہارے علم کا وارث اور قیامت کے دن تمہارا حامل لواء یعنی لواء حمد کا اٹھانے اور بلند کرنے والا اور تمہارے حوض کوثر کا ساقی ہوگا۔ تمہاری امت میں سے جو مجھ پر ایمان لانے والا وہاں وارد ہوگا، وہ علی اسے آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ اور یہ بھی وحی کی گئی، اے محمد، میں نے اپنے نفس و ذات کی قسم کھائی ہے کہ جو بھی تمہارا دشمن، تمہارے اہل بیت کا دشمن اور تمہاری پاکیزہ ذریت کا دشمن ہوگا، وہ اس حوض کوثر سے پانی نہیں پیے گا۔ اور اے محمد، میں سچ ہی سچ کہتا ہوں، تمہاری ساری امت کو داخل جنت کروں گا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کریں گے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے معبود، بھلا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا؟ وحی کی گئی میری طرف، ہاں ہاں انکار کرے گا۔ میں نے عرض کیا، کوئی کیسے انکار کرے گا؟ میری طرف وحی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے تمام بندوں اور مخلوق میں تم کو منتخب کیا اور تمہارے بات کے لیے تمہارا ایک وصی بھی منتخب فرما لیا ہے، اور اس کو تم سے وہی نسبت و منزلت عطا فرمائی جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور میں نے اس کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی، تمہارے فرزندوں کا اسے والد بنایا، بس تمہارے بعد تمہاری امت پر اس کو وہی حق حاصل ہوگا جو تمہیں اپنی زندگی میں ان لوگوں کے اوپر حاصل ہے۔ اب جو اس کے حق سے انکار کرے گا، اس نے گویا تمہارے حق سے انکار کیا، اور جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے انکار کیا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہ سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا کہ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اتنے میں ایک منادی نے ندا دی کہ اے محمد، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، تم مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اے میرے معبود، میری ساری امت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر متحد کر دے، تاکہ یہ سب کے سب قیامت کے دن میرے پاس میرے حوض کوثر پر وارد ہوں۔ بس وحی کی گئی میری طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کو پیدا کرنے سے قبل ہی فیصلہ کر لیا ہے، اور میرا فیصلہ ان میں نافذ ہو کر رہے گا کہ میں جس کو چاہوں گا اس علی علیہ السلام کی وجہ سے ہلاک کروں گا، اور جسے چاہوں گا اس کی وجہ سے ہدایت دوں گا۔ اور میں نے تمہارے بعد تمہارا علم اس کو عطا فرما دیا ہے اور اس کو تمہارا وزیر بنایا ہے۔ تمہارے بعد تمہارے اہل اور تمہاری امت پر اس کو تمہارا خلیفہ مقرر فرما دیا ہے، اور یہ میں نے طے کر لیا ہے کہ جو اس سے بغض اور دشمنی رکھے گا اور اس کی ولایت سے انکار کرے گا، وہ جنت میں ہرگز نہ جائے گا۔ اور یہ سمجھ لو کہ جس شخص نے علی علیہ السلام سے عداوت کی، اس نے گویا تم سے عداوت کی، اور جس نے تم سے عداوت کی، گویا اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے اس سے محبت کی، اس نے تم سے محبت کی، اور جس نے تم سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور میں نے اس علی علیہ السلام کے لیے یہ فضیلت بھی قرار دی ہے، اور یہ کہ اس کے صلب سے 11 مہدی پیدا کروں گا، اور یہ سب کی سب تمہاری ذریت اور بطول علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، جن میں آخری مہدی علیہ السلام وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور وہ زمین کو عدل و داد سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ میں مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو ہلاکت سے نجات دوں گا،
اور گمراہی سے ہدایت کی طرف لاؤں گا، اور اس کے ذریعے سے اندھوں کو آنکھیں اور بیماروں کو شفا بخشوں گا۔ پس میں نے عرض کیا، اے میرے معبود، یہ کب ہوگا؟ پس میری طرف وحی آئی کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم دنیا سے اٹھ جائے گا، جہل چھا جائے گا، کاریوں کی کثرت ہوگی، عمل کم ہوگا، قتل زیادہ ہوگا، ہدایت کرنے والے فقہا کم، اور گمراہ اور خیانت کرنے والے فقہا کی کثرت ہوگی، اور شعراء کی زیادتی ہوگی۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب تمہاری امت قبروں کے اوپر مساجد تعمیر کرے گی، مصاحف یعنی قرآن مجید آراستہ ہوں گے، مسجدوں کی زینت و آرائش ہوگی، ظلم و فساد کے بہتات اور گناہ اعلانیہ کیے جائیں گے، اور تمہاری امت کو برائیوں اور گناہ کا حکم دیا جائے گا اور انہیں نیکیوں سے روکا جائے گا۔ مرد پر مرد اکتفا کریں گے اور عورت عورت پر اکتفا کرے گی۔ عمراء و حکام کافر ہوں گے اور ان کے حوالی و موالی فاجر ہوں گے، اور ان کے اعوان و انصار ظالم ہوں گے، اور ان کے مشیر فاسق ہوں گے۔ اس وقت 3 مقامات کی زمین دھس جائے گی، ایک مشرق کی طرف اور دوسری مغرب میں اور تیسری جزیرۃ العرب میں، اور تمہاری ذریت میں سے ایک شخص کے ہاتھوں بصرہ برباد ہوگا جس کی پیروی ذنوج کریں گے۔ میں نے عرض کیا، میرے معبود، میرے بعد کیا کیا فتنے رونما ہوں گے؟ بس مجھ پر وحی ہوئی اور مجھے بنی امیہ کی آفت اور میرے چچا عباس کی اولاد کے فتنے کے بارے میں بتایا گیا۔ قیامت تک ہونے والے واقعات کے متعلق بھی بتایا گیا۔ اور جب میں معراج سے زمین پر واپس آیا تو میں نے اپنے بھائی علی علیہ السلام کو اس کی وصیت و ہدایت کی اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ میں اس بات پر اللہ کی حمد کرتا ہوں جس طرح انبیاء ما سلف نے اس کی حمد کی ہے، جس طرح مجھ سے قبل لوگ اس کی حمد کر چکے ہیں، اور جس طرح وہ تمام چیزیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی اس کی حمد و تعریف کریں گی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ لائبریری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔